اسلام ہوتا کیا یہ مسئلہ بنتا؟ کیا بچی کے ساتھ اس طرح درندگی کی جاتی؟ اگر اسلام ہوتا، آج حضور کا دین تخت پر ہوتا تو یہ کبھی برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ بجائے اس کے سامنے آ کر بیان دیتے کہ اس گارڈ نے درندگی کی ہے، اس نے بغیرتی کی ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ انتظامیہ اور کالج کی جو انتظامیہ ہے، ایس پی انویسٹیگیشن اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ کیا وہ حق کے لیے نہ نکلیں؟ وہ اس بچی کے لیے روئیں بھی نہ؟ کیا وہ کریں؟ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ان پر جناب پولیس، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید حسنین بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں الرٹ پاکستان۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب کالج میں ایک بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور نشانہ بنایا گیا اس بچی کو، آج جو ہے اسٹوڈنٹ بھی اس بچی کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن حکومت اور اداروں کی طرف سے جو ہے اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سب اچھا سر، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ شاہ صاحب، اصل میں اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے تو ہمارے تک جو خبریں موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیکورٹی گارڈ ہے پنجاب کالج کا، وہ اور اس میں ملوث، اگر تو اس کے ساتھ سٹاف ملوث ہے یا اس میں کلرک ملوث ہے، نظروں میں سارے برابر کے شریک ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن ہو یا دوسرے جو کالج انتظامیہ ہو، ڈائریکٹر پنجاب بیان سامنے آئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ معاملہ ہوا ہی نہیں۔ میرے چند سوالات ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ چھپانے کی کوشش اس طرح کی گئی کہ اس بچی کے والدین کو فیک بنا کے پیش کیا گیا۔ اب کیا وجہ نہیں کہ اس کو فیک بنا کے پیش کرنا پڑا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا، اگر یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں تو آپ کو جناب پڑی ہے کہ آپ کے والدین کو بنا کے پیغام دوا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہیں ہوا تو سننے میں آیا ہے کہ جو کیمپس 10 ہے اس کی رجسٹریشن جو وہ کینسل کی، وہ کیوں کی گئی اگر یہ معاملہ نہیں ہوا تو؟ میں تو جب میری نظر سے یا یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اگر یہ حقیقت اس کی دیکھی جائے تو حقیقت یہی ہے کہ انتظامیہ اس میں ملوث ہے، اس مسئلے کو دبانا چاہتی ہے۔ وہ ایس پی انویسٹیگیشن ہو، وہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے وہ ہوں، یا وہ کالجز کی انتظامیہ ہو، ٹھیک ہے، پنجاب کالج کی انتظامیہ ہو، بالکل یہ جو بات ہے یہ بجا بنے گی کہ جو انتظامیہ ہے وہ کالج کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ مسئلے کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ وہ انویسٹیگیشن جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کا میں نے بیان سنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کوئی وکٹم ہے تو سامنے لیں۔ جناب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وکٹم کا آپ پتہ ہے، جانتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ وکٹم ان کے سامنے موجود ہے کہ کالج کی انتظامیہ کو وکٹم کا پتہ نہ ہو کہ کس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، یہ مسئلے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب انتظامیہ کالج کی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ فرنٹ پہ آتے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ دیتے کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے، یہ درندگی کی ہے، اس کو سامنے لاتے اور قانون کے مطابق اس کو سزا دیتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اس معاملے کو دبایا کیوں جا رہا ہے؟ کس وجہ سے دبایا جا رہا ہے؟ کیا بدنامی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں دیکھا جائے تو ان کا جو بزنس ہے نا، اپنے بزنس کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے ایک لڑکی کی عزت کو نہیں دیکھا جا رہا، ایک حقائق کو سامنے نہیں لایا جا رہا، وہ صرف اس لیے کہ ہمارا بزنس خراب ہو رہا ہے، ہماری جو ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ بس کیا وجہ کیا ہے؟ ایمان کا جذبہ کوئی نہیں رہ گیا ان لوگوں کے اندر جو اس معاملے کو، اتنے سنگین جرم کو چھپایا جا رہا ہے؟ خود ہی دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایمان کی بات کریں تو ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ جو احتجاج کے لیے نکلے ہیں وہ کیا مسلمانی شہری نہیں ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، پاکستانی شہری نہیں ہیں، ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ کیا وہ حق کے لیے نہ نکلیں؟ وہ اس بچی کے لیے روئیں بھی نہ؟ کیا وہ کریں؟ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ان پر جناب تشدد پولیس، یہ کہاں کا قانون ہے کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ ایمان کے لوگ موجود ہیں، ایمان والے۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہے، مجھے شرمندگی آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ یہ انتظامیہ پنجاب جو انتظامیہ ہے وہ بجائے اس کے سامنے آ کر بیان دیتے ہیں کہ اس گارڈ نے درندگی کی ہے، اس نے بغیرتی کی ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ انتظامیہ اور کالج کی جو انتظامیہ ہے، ایس پی انویسٹیگیشن اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔
یہ کہاں کا قانون ہے؟ पंजाब कॉलेज में अक्सर देखा जाता है कि बेहयाई रूज पे थी, तो क्या आप नहीं ये देखते कि एक इस्लामी कानून होना चाहिए ताकि अदारों को अच्छे तरीके से जो गाइड किया जाए, इस्लाम के मुताबिक उनको तालीम दी जाए? ये मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी तालीम दे रहे हैं? एक तरफ बेहयाई फैलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ तालीम भी दे रहे हैं। किस कैटेगरी की ये तालीम है? शाह साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें, अगर आज इस्लाम होता, क्या ये मसला बनता? क्या बच्ची के साथ इस तरह दरिंदगी की जाती? अगर इस्लाम होता, आज अजूर का दीन तख्त पर होता, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर होता भी तो उस मुजरिम को जो चौक के अंदर लटकाया जाता, बिलफौर उसको लटकाया जाता, चाहे दूसरों को एक सबक जाए कि ये इस तरह अगर करते तो इस तरह होता है। नाज़रीन, आपने बहुत सारे वाक़े देखे, ज़ैनब का वाक़या देखा और भी मोटरवे के वाक़े देखे और सानहा बहुत सारे जो है पाकिस्तान में आप देख चुके हैं। आज जो बड़ा सानहा आपने देखा है पंजाब कॉलेज का देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अदारे जो है वो जल्दी ये कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का जज्बा आप देख रहे हैं किस तरह वो अपनी बहन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इंसाफ दिला कर रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।